الرحمن الرحیم درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھا راستہ چلا۔ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دعا سکھائی ہے کہ ہمیں اس طرح اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا چاہیے، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی معرفت کے بعد اس کی عبادت اور حقیقی مددگار ہونے کا ذکر کیا گیا۔ اب یہاں سے ایک دعا سکھائی جا رہی ہے کہ بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں یوں عرض کرے، اے اللہ تو نے اپنی توفیق سے ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیا، اب ہماری اس راستے کی طرف ہدایت میں اضافہ فرما اور ہمیں اس پر ثابت قدمی عطا فرما۔ صراط مستقیم سے مراد عقائد کا سیدھا راستہ ہے جس پر تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام چلے، یا اس سے مراد اسلام کا سیدھا راستہ ہے جس پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اور بزرگان دین اولیاء کرام علیہم الرحمہ چلے، جیسا کہ اگلی آیت میں موجود ہے۔ اور یہ راستہ اہل سنت کا راستہ ہے کہ آج تک اولیاء کرام صرف اسی مسلک اہل سنت میں گزرے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انہی کے راستے پر چلنے اور انہی کے ساتھ ہونے کا فرمایا ہے۔ ایک مقام پر رب تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، اور جب تم لوگوں میں اختلاف دیکھو تو تم پر لازم ہے کہ سواد اعظم یعنی مسلمانوں کے سب سے بڑے گروہ کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ ابن ماجہ شریف کی حدیث پاک ہے۔ ایک اور حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل میں 72 فرقے تھے اور میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، یعنی بنی اسرائیل 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے تھے، اور میری امت جو ہے 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، ان میں ایک کے علاوہ سب جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نجات پانے والا وہ کون سا فرقہ ہے؟ ارشاد فرمایا، وہ اس طریقے پر ہوگا جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، یعنی حضور نے اس جماعت کی نشاندہی بھی فرمائی کہ جو جنتی جماعت ہوگی وہ ایک جماعت ہوگی، اور باقی جتنے فرقے ہوں گے وہ سب جہنمی ہوں گے۔ اب صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ وہ کون سی جماعت ہے، اس کی نشانی کیا ہے، اس کی پہچان کیا ہے، اس کی علامت کیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں ہوں اور جس راستے پر میرے صحابہ ہیں، اسی راستے پر جو جماعت چلنے والی ہوگی وہ جنتی جماعت ہے۔ اور آج پوری دنیا کا آپ جائزہ لیں، پورے جتنے گلی گلی میں فرقے نظر آ رہے ہیں، سب کا آپ سروے کریں تو پتہ چلے گا کہ صرف اور صرف
اہل سنت و جماعت ایک وہ جماعت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہے اور صحابہ کے طریقے پر ہے۔ ہم الحمدللہ آج بھی صحابہ کے طریقے پر چلتے ہیں، اہل بیت کرام کے طریقے پر چلتے ہیں، اولیاء کرام کو مانتے ہیں اور بزرگان دین کے بتائے ہوئے مشن پر چلتے ہیں۔ الحمدللہ آج ہمیں یقین ہے اور اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے جس جماعت کے جنتی ہونے کے بارے میں فرمایا وہ کوئی اور نہیں، وہ ہماری جماعت اہل سنت ہے، کیونکہ یہی واحد وہ جماعت ہے جو صحابہ کے طریقے پر ہے، رسول اللہ کے طریقے پر ہے اور اہل بیت کے طریقے پر ہے۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت حاصل کرنے کے بہت سارے ذرائع عطا فرمائے۔ ایک تو یہ کہ انسان کی ظاہری باطنی صلاحیتیں جنہیں استعمال کر کے وہ ہدایت حاصل کر سکتا ہے۔ دوسرا یہ کہ آسمانوں زمینوں میں اللہ تعالیٰ کی قدرت و وحدانیت پر دلالت کرنے والی نشانیاں جن میں غور و فکر کر کے انسان ہدایت حاصل کر سکتا ہے۔ تیسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی کتابیں، ان میں توریت ہے، انجیل ہے، زبور ہے، قرآن پاک ہے، ان کے نازل ہونے سے پہلے لوگوں کے لیے زبور یہ جو ہے یہ 3 کتابیں توریت، انجیل اور زبور قرآن پاک کے نازل ہونے سے پہلے لوگوں کے لیے ہدایت کا باعث تھی، اور اب قرآن مجید لوگوں کے لیے ہدایت حاصل کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ قرآن کی تعلیم حاصل کر کے، قرآن پڑھ کے، قرآن کی تلاوت کر کے، قرآن کا ترجمہ اور تفسیر پڑھ کے بھی لوگ ہدایت حاصل کرتے ہیں۔ ایک طریقہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے خاص بندے انبیاء کرام اور مرسلین علیہم الصلاۃ والسلام یہ اپنی اپنی قوموں کے لیے ہدایت حاصل کرنے کا ذریعہ تھے، اور ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہیں۔ تو ہدایت حاصل کرنے کے الگ الگ ذرائع ہوتے ہیں، الگ الگ طریقے ہوتے ہیں۔ پہلے لوگ زبور کے ذریعے، انجیل اور توریت کے ذریعے ہدایت حاصل کرتے تھے۔ پچھلی امتوں کے لوگ جو ہے انبیاء کرام کے تشریف لانے سے، انبیاء کرام کے ذریعے اور ان کی وجہ سے اور ان کے سبب سے وہ جو ہے اللہ کی معرفت حاصل کرتے تھے اور ہدایت حاصل کرتے تھے۔ اور آج ہم جو ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے پر حضور کی سیرت کو پڑھ کر ہدایت حاصل کرتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کر کے ہدایت حاصل کرتے ہیں۔ قرآن ہمارے لیے ہدایت ہے، قرآن ہمارے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ھدی للناس، ہم نے قرآن کو لوگوں کے لیے ہدایت بنا کر بھیجا ہے۔ تو قرآن کے ذریعے بھی ہم ہدایت حاصل کرتے ہیں، صحابہ کے ذریعے بھی ہدایت حاصل کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھ کے بھی ہدایت حاصل کرتے ہیں، اور اولیاء کرام، بزرگان دین، اہل بیت کرام اور اللہ کے جو مقربین ہیں ان کے طریقے پر چل کر بھی ہم ہدایت حاصل کرتے ہیں۔ تو ہدایت حاصل کرنے کے الگ الگ طریقے ہیں۔ تو ہمیں اپنی نمازوں کے بعد جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہر وقت یہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے، اہدنا الصراط المستقیم، جس کا مطلب یہ ہے اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اور یہ بہت بڑی دعا ہے، یہ ایسی دعا ہے کہ جس دعا کو کرنے کا ہمیں رب نے حکم دیا ہے۔ جب بندہ یہ دعا کرتا رہتا ہے تو انشاءاللہ سیدھے راستے سے اسے کوئی بہکا نہیں سکتا، کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آگے کی آیتوں میں فرمایا کہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا ہے۔ اور انعام کن پر فرمایا؟ تو ایک آیت کریمہ میں 5ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک هم الصدیقون والشہداء والصالحین، وہ ہدایت پانے والے کہ جن کے راستے پر ہمیں چلنے کا حکم دیا گیا، ہم دعا کرتے ہیں کہ جن پر تو نے انعام فرمایا، تو انعام یافتہ کون سے ہیں؟ وہ صدیقین ہیں، وہ شہداء ہیں، وہ اولیاء ہیں، وہ اللہ کے نیک بندے ہیں۔ جو بندہ اللہ کے نیک بندوں کے طریقے پر چلتا ہے سمجھ جاؤ کہ وہ سیدھے راستے پر چل رہا ہے،
اور جو اولیاء کرام کے طریقے سے ہٹ کر چلتا ہے، کہتا ہے ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے، وہ نہیں کرنا چاہیے، حضور یہ نہیں جانتے، حضور وہ نہیں جانتے، تو یہ طریقہ اولیاء کرام کا طریقہ نہیں ہے، سمجھ لو کہ یہ طریقہ ہدایت سے ہٹ کر کوئی اور طریقہ ہے۔ ہمیں تو جو ہے اولیاء کرام کے طریقے پر چلنا ہے، سیدھا راستہ وہی ہے جو طریقہ بزرگان دین اور اولیاء کرام کا طریقہ ہے، جو ان کا راستہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سیدھے راستے پر استقامت عطا فرمائے، اور اسی راستے پر چل کر اللہ تعالی ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔